قیامت کا دن ہوگا جس دن اللہ رب العالمین اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا. وہ دن قیامت کا دن ہے. یہ سنتے آ رہے ہیں ہم اور آپ کے قیامت قیامت. قیامت کا مطلب دنیا کا اینڈ، ختم. اور یہ قیامت آئے گی کب؟ کب آئے گی؟ اچانک آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے لوگوں نے سوال کیا، متسا، اے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ کب قائم ہوگی قیامت جس کا ذکر آپ کئی مرتبہ کر چکے؟ قیامت قیامت. اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب میں فرمایا تھا ما عادت لہا. اے میرے صحابی، تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، لیکن بتاؤ تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے لیے کوئی تیاری ہے تمہاری؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی، آپ سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے قیامت کا علم، ایگزیکٹ علم کب آئے گی اس کے بارے میں صرف اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے. کب قیامت آئے گی، کس وقت آئے گی، ایگزیکٹ کنفرم اگر کسی کو پتا ہے تو اللہ کو پتا ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اپنے وقت پر قیامت آ جائے گی جب آنے رہے گی، جس وقت اللہ رب العالمین قیامت لانا چاہے گا لے کر کے آئے گا. وہ دن زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر بڑا بھاری دن ہوگا، بڑا حادثہ ہوگا. فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعہ کہاتین. رواہ البخاری. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما. آمین. حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، موضوع خطابت ہے قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں. ہم اور آپ قیامت تو سنتے ہیں اور بچپن سے سنتے آئیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. یہ قیامت کیا ہے؟
قیامت کہتی کس کو ہے؟ قیامت کا مطلب دنیا ختم. دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اس دنیا کو جس دن ختم کر دیا جائے گا سمجھ لیے وہی دن قیامت کا دن ہے. یہ زمین چکنا چور کر دیا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ تارے بکھر جائیں گے، یہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. یہ آپ سمجھ جائیے وہ دن قیامت کا دن ہوگا، جس دن اللہ رب العالمین اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا. وہ دن قیامت کا دن ہے. یہ سنتے آ رہے ہیں ہم اور آپ کے قیامت قیامت. قیامت کا مطلب دنیا کا اینڈ، ختم. اور یہ قیامت آئے گی کب؟ کب آئے گی؟ اچانک آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے لوگوں نے سوال کیا، متسا، اے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ کب قائم ہوگی قیامت، جس کا ذکر آپ کئی مرتبہ کر چکے؟ قیامت قیامت. اللہ کے نبی بتائیے یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب میں فرمایا تھا ما عادت لہا، اے میرے صحابی تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، لیکن بتاؤ تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے لیے کوئی تیاری ہے تمہاری؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے قیامت کا علم، ایگزیکٹ علم کب آئے گی اس کے بارے میں صرف اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے. کب قیامت آئے گی، کس وقت آئے گی، ایگزیکٹ کنفرم اگر کسی کو پتا ہے تو اللہ کو پتا ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اپنے وقت پر قیامت آ جائے گی، جب آنے رہے گی، جس وقت اللہ رب العالمین قیامت لانا چاہے گا لے کر کے آئے گا. وہ دن زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر بڑا بھاری دن ہوگا، بڑا حادثہ ہوگا. لا تاتیکم الا بغتہ، فرمایا قیامت اچانک آئے گی. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ نے یہ بھی فرمایا قیامت تو آ کر کے رہے گی، ایک نہ ایک دن آئے گی، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے کچھ بڑی نشانیاں اور کچھ چھوٹی نشانیاں دنیا میں ظاہر ہو جائیں گی، جس کو علامت صغریٰ اور علامت کبریٰ ہم اور آپ جانتے ہیں. علامت صغریٰ بڑی بڑی نشانیاں، جیسے یہ سورج لوگ روزانہ جیسے نکل رہا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں روزانہ سورج نکلتا ہے، پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں ڈوب جاتا، روزانہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ جس دن سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل جائے گا، سمجھ لو قیامت آ گئی. سورج پچھم سے نکلے گا، یاجوج ماجوج آ جائیں گے، دجال دنیا میں آ جائیں گے، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو جائے گا. یہ بڑی نشانیاں، 10 بڑی نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی، اور یکے بعد دیگر فوراً جلدی جلدی ان کا ظاہر ہو جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ بڑی نشانیاں آ جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی بہت سارے نشانیوں کو تم دیکھو گے، پھر سمجھ جانا کہ قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت
बुइस्तु अना वस्सा, सुनो मैं आ गया हूं, इसका मतलब क़यामत बहुत ही ज्यादा करीब है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबीउस्साआ भी कहा गया, क़यामत का नबी बताया गया, यानी इसी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। अब इस उम्मत के बाद कोई और उम्मतें दुनिया में नहीं आएंगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अब कोई रसूल रूए ज़मीन के अंदर नबी बन करके, रसूल बन करके नहीं आएगा। नबी अकरम खुद फरमा रहे हैं बुइस्तु अना वस्साती कहातैन, ऐ लोगों सुनो, मुझे और क़यामत को अल्लाह ताला ने इसी तरीके से भेजा है, यानी मैं और क़यामत दोनों के दोनों मिले हुए, दोनों के दोनों बहुत करीब है। मेरा आना गोया कि क़यामत का करीब, क़यामत का आना कन्फर्म हो गया, बहुत जल्द क़यामत आने वाली है। इक़्तरबतिस्सा, क़यामत करीब आ चुकी है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत की निशानी में एक निशानी मौती, मेरा दुनिया से चले जाना, मर जाना, ये भी क़यामत की एक निशानी है। अल्लाह के नबी दुनिया में आना, अल्लाह के नबी का दुनिया से चले जाना, ये क़यामत की निशानी है मेरे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ने आपने फरमाया कि मेरा आना और मेरा दुनिया से चले जाना ये क़यामत की निशानी है। ये दोनों निशानी जाहिर हो चुकी है। अल्लाह के नबी आए और अल्लाह के नबी चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से आपने फरमाया इन्न मिन अशरातिस्साअ, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते क़यामत की निशानियों में से एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया अय्युरफ़अल इल्म, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म दुनिया से उठ जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा। आजकल दुनिया में अगर गौर करेंगे तो मेरे भाइयों दुनिया से वाकई किताब और सुन्नत का इल्म रखने वाले आपको कम मिलेंगे। अच्छे अच्छे आलिम दुनिया से जाने लगे, चले गए। गांव के गांव पता लगाइए आपको एक आलिम नहीं मिलेगा। गांव के गांव में आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, प्रोफेसर मिल जाएंगे, लेकिन किताबों सुन्नत का जानने वाला आपको आलिम नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल, अल्लाह ताला इल्म को नहीं उठाएगा। क्या ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला किसी को इल्म देगा उसके दिल से ही इल्म को ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला आलिम को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा, यानी आलिम दुनिया से ख़त्म होते चले जाएंगे। इत्तख़ज़न्नास रुऊसन जुहालन, लोग जब आलिम नहीं रहेंगे तो जाहिलों को लोग अपना सरदार बना लेंगे। फसुइलू, सरदार जाहिल सरदार से सवाल करेंगे, फाफ्तौ बगैर इल्मिन, इनको जानकारी ना होगी, बगैर जानकारी के ये फतवा भी देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़अज़ल्लू वअज़ल्लू, फ़ज़ल्लू वअज़ल्लू, ये लोग खुद गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। क़यामत की निशानी अल्लाह के नबी ने ये भी बतलाई है। और आज आम सी बात है, उलमा से मसले नहीं पूछे जाते हैं, आजकल मसले ऐसे लोगों से पूछे जाते हैं जिसको किताब और सुन्नत का जर्रा बराबर इल्म नहीं है। आज देखिए इल्म उठ गया, जहालत, अल्लाह के नबी ने फरमाया वयज़हरुल जहल, जहालत आम हो जाएगी। आज जहालत इतनी आम है कि आदमी को नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है। जहालत इतनी आम है कि खाने पीने के आदाब पता नहीं, सोने बैठने के आदाब पता नहीं, सोने बैठने की दुआएं मालूम नहीं, खाने के बाद की दुआएं पता नहीं। मेरे भाइयों, सुबह शाम दिनों रात की जो दुआएं अल्लाह के नबी ने बतलाई और सिखाई है, इतनी दुआएं हमें मालूम नहीं। आलिम छोड़िए, इतना इल्म लोगों के पास नहीं है। अब बताइए जहालत कितनी आम हो चुकी है। इल्म उठा लिया जाएगा।
عالم دنیا سے دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے. اب آج دیکھیے دنیا کے اندر آپ نظر دوڑائیے, آج کل اور دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. کوئی آدمی اپنے بچے کو عالم بنانا چاہ رہا ہے؟ بنا رہا ہے کوئی؟ یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائیو. اپنے بچے کو حافظ بنا رہا ہے. اتنی فضیلتیں سننے کے بعد, علماء کی اتنی زیادہ, اتنا مقام سننے کے بعد, حافظ کے قدر و قیمت جاننے کے باوجود بھی لوگ اپنے بچوں کو حافظ اور عالم نہیں بنا رہے. دنیا کے اندر جہالت بڑھتی جا رہی ہے اور علم دنیا سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. دنیاوی علم تو ہے لیکن آدمی کے پاس دینی علم نہیں ہے میرے بھائی. مردوں کے پاس بھی وہی حال ہے تو عورتوں کا بھی یہی حال ہے. ورنہ پچھلے زمانے میں آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو دیکھ کے کتنے بڑے 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 مفتی نکلے ہیں. عورتوں کو دیکھ کے حضرت عائشہ حافظہ ہیں. آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر علم کی کمی ہوتی چلی جا رہی. علم اٹھا لیا جائے گا, لوگ صرف نام کے مسلمان رہیں گے, اس کو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا کہ اسلام کیا ہے. آج کل واقعی مسلمانوں کو اپنے دھرم اسلام کے بارے میں پتا نہیں ہے. وہ دوسروں کو کیا اسلام کی دعوت دیں گے اور کیا بتائیں گے. میرے بھائی ان کو اتنا بھی علم نہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں اور اسلام کس کو بولا جاتا ہے, اسلام کا مطلب کیا ہے, ان کو اتنا بھی پتا ہی نہیں ہے. علم دنیا سے اٹھا دیا جائے گا, علم عالم ہی ختم ہو جائیں گے. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء, اللہ تعالیٰ علماء کو ہی ختم کر دے گا دنیا سے. بڑے بڑے عالم دنیا کے اندر جا رہے ہیں, بڑے بڑے عالموں کو اس دنیا نے دیکھا لیکن آج دنیا میں باقی نہیں. بڑے عالم میرے بھائیوں, آج دنیا کے اندر بڑے بڑے عالم بہت کم آپ کو ملیں گے, اور ایک کے بعد دیگرے الگ الگ جگہوں سے عالم کی موت کی خبریں آ رہی ہے. فلاں بہت بڑے عالم تھے, ان کا انتقال ہو گیا, فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں کا انتقال ہو گیا. علم دنیا سے اٹھتا چلا جا رہا ہے اور جہالت عام ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک دم اتنی تیزی کے ساتھ جہالت بڑھ رہی ہے کہ آدمی کو کوئی چیز پتہ ہی نہیں, کھانے کا نہ آداب, نہ اٹھنے کا, نہ بیٹھنے, نہ وضو بنانے کا طریقہ معلوم ہے. نماز چھوڑیے, وضو بھی صحیح سے آدمی بنا نہیں پا رہا ہے. اتنا بھی علم نہیں لوگوں کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی آپ نے بتائی, اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ, شراب کثرت کے ساتھ پی جائے گی. لوگ کثرت سے شراب پیئیں گے, بڑی تیزی کے ساتھ شراب کا بول بالا ہوگا دنیا میں. آج دیکھیے مسلمان ہے لیکن شرابی ہے. کتنے ہم نے شراب پینے والوں کو دیکھا, مسلمان گاڑی چلا رہا ہے, شراب پی کر کے ڈرائیونگ کر رہا ہے. اس کو یہ اتھارٹی اجازت کس نے دی؟ جب تم مسلمان ہو تمہارے لیے شراب حرام کر دی گئی ہے, لیکن شراب کے بغیر وہ گاڑی چلا نہیں پا رہا, ڈرائیونگ نہیں کر پا رہا ہے. آج دیکھیے ہوٹلوں میں شراب کا بول بالا ہے, شراب کی دکانیں کھل چکی ہیں اور شراب پی کر کے مست ہو رہا ہے. شراب اور شباب یہ عام ہو چکی ہے میرے بھائیوں. شراب کثرت کے ساتھ پی جا رہی ہے دنیا کے اندر. ہوٹل بیئر بار دکانیں کھلی ہوئی ہے, شراب بھی پی رہا ہے, شراب کا بھی بول بالا ہے اور غلط کام بھی کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب یہ چھوٹی نشانیاں, یہ نشانیاں تم دیکھو گے کہ لوگ شراب کی پرواہ نہیں کریں گے, سب کوئی شراب پینا شروع کر دے گا. باپ بھی مست ہے تو بیٹا بھی اور بھی مست ہے, پی رہا ہے. نہ تم ہمیں لقمہ دو نہ ہم تمہیں لقمہ دیں, چلو پیتے ہیں. شادی بیاہ میں چل رہا ہے, اور کچھ جگہوں میں دیکھیے جہاں پہ اور زیادہ جب تقریر واعظ و بیان نہیں ہو رہا ہے, جہاں پہ کوئی مطلب نہیں ہے, وہاں پہ شراب کا بول بالا ہے. آپ اور بھی جگہوں میں چلے جائیے, کچھ جگہوں میں تو عام کر دیا گیا ہے. یہ بہار کی سرزمین ہے جہاں پہ مکھ منتری نے شراب پر پابندی لگائی ہے, پھر بھی شراب لوگ پی رہے ہیں. میرے بھائیو تصور کیجئے شراب کا بول بالا ہوگا. نبی نے فرمایا, اور آپ نے فرمایا وَيَظْهَرَ الزِّنَا, زنا عام ہو جائے گی, زنا کا بول بالا ہوگا. زنا اتنی کثرت سے کی جائے گی, اتنی تیزی کے ساتھ ہوگی کہ کوئی آدمی روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہوگا.
آپ اگر اس پہلو پہ غور کریں گے تو میرے بھائیوں زنا میں لوگ اتنا زیادہ مبتلا ہیں کہ لوگ شادی نہیں کر رہے، نکاح نہیں کر رہے ہیں، زنا کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں، اور زنا کے لیے عام اڈے کھل چکے ہیں، کئی کئی ہوٹل زنا کے لیے بن چکے ہیں۔ اویو ہوٹل دیکھیے آپ، ہندوستان کی جگہ جگہوں پہ آپ دیکھیے گا ہوٹل کھل چکے ہیں، اتھارٹی اور اجازت ہے اپنی گرل فرینڈ کو لے کر کے آؤ یہاں پہ زنا کرو، مستی کرو، موج کرو، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے، ہوٹل بک کیا جاتا ہے۔ مسلم لڑکیاں میرے بھائیوں، مسلم لڑکے پڑھائی کے نام پر یونیورسٹیاں اور کالج جاتے ہیں، لیکن یونیورسٹیوں کے بجائے کالجوں کے بغیر ہوٹل جا کر کے غلط کام کرتے، زنا کرتے ہیں۔ زنا کاری اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا بڑی تیزی کے ساتھ ہونے لگے گی، زنا پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، زنا اتنی کثرت سے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، اتنا بتایا، ابھی زنا کے تو یہ اڈے کھلے ہوئے ہیں، ابھی اور قیامت قریب آنے دو اور تھوڑی نزدیک بڑھنے دو میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کے موقع پر یہ ہوگا کہ زنا اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، لوگ زنا اس طریقے سے کریں گے، بدکاری اس طریقے سے کریں گے، غلط کام اس طریقے سے کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دور میں سب سے دیندار آدمی وہ ہوگا، سب سے دیندار آدمی وہ ہوگا کہ راستے میں کوئی زنا کر رہا ہوگا، لڑکا اور لڑکی بیچ راستے میں، اس وقت کا سب سے دیندار آدمی وہ ہوگا جو کہے گا میرے بھائی یہاں راستے میں مت کرو، میرے گھر کے اندر آ جاؤ، چلو میرے گھر کے اندر کر لو، لیکن یہاں تمہیں منع نہیں کریں گے، لیکن گھر کے باہر مت کرو، روڈ میں مت کرو، لوگ آنا جانا کر رہے ہیں یہاں زنا مت کرو۔ اس دور کا سب سے دیندار آدمی وہ ہوگا۔ زنا اتنی بڑھ جائے گی، اور آج یہ موبائل نے بچے کو جوان بنا دیا ہے۔ جو نہیں جانتا تھا 20 سال میں جو چیزیں نہیں جانتا تھا، موبائل نے آج اس کو اس لائق بنا دیا ہے کہ آج ذہن و دماغ کے اندر صرف اور صرف غلط چیزیں بھر گئی ہے، اور اتنا زیادہ آدمی بے حیا بن چکا ہے کہ آج زنا کاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور میرے بھائیو جس کی وجہ سے نکاح کے اندر پریشانی ہو رہی ہے، بڑے اکثر گھروں کے اندر بیٹیاں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ جو چیزیں بغیر مشقت کے مل رہی ہے اس کو اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائیو۔ زنا کاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اس وجہ سے آپ دیکھیے شہروں کے اندر زیادہ تر آپ دیکھیں گے لڑکا 30 سال کا 35 سال کا ہو گیا نکاح نہیں کر رہا ہے، لڑکی 30-35 سال کی ہو چکی ہے اس کی نکاح نہیں ہو رہی ہے۔ اس وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بالغ ہو جائے تو نکاح کر دو، حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے، لیکن 30-35 سال کی عمر میں مولوی صاحب ابھی عمر کہاں ہوئی ہے نکاح کریں گے؟ میرے بھائیو پتا کرو اس کی ہسٹری کو، میں بتا رہا ہوں آپ کو ایسے لوگ زیادہ تر غلط کاموں میں ملوث ہیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ رکھ کر کے یہ زنا کاریاں کر رہے ہیں اور سماج کو گندی نالیوں میں ڈھکیل رہے ہیں اور سماج کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا قرب قیامت کی یہ نشانی ہے کہ لوگ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، کثرت سے زنا کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ بھی فرمایا وَيَقِلُّ الرِّجَالِ، مردوں کی کمی ہو جائے گی، مرد کم ہوں گے، عورتوں کی تعداد بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گی، عورتوں کی تعداد اتنی بڑھے گی حتی یکون للخمسین، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگراں ہوگا، ایک مرد کے پاس 50 عورتیں ہوں گی، یعنی عورتوں کی کثرت بہت زیادہ ہو جائے گی، مرد کی کمی آ جائے گی،
औरतों की कसरत दुनिया में हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने ये भी निशानी बताई है। आज भी दुनिया के अंदर जरा देखिए और गौर करिए तो मर्दों की तादाद कम, औरतों की तादाद बढ़ती हुई नजर आपको आएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया, फिर अल्लाह के नबी ने कयामत की निशानियों में से ये भी आपने फरमाया, बैन यदिस्सा तस्लीमुल खासा, ये सलाम कलाम का सिलसिला खत्म हो जाएगा, हाय और बाय का सिलसिला चालू हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, इसका सिलसिला दौर चालू हो जाएगा। तस्लीमुल खासा, सलाम का सिलसिला नहीं होगा, खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। मौलाना को देखा सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अपने लोगों को सलाम नहीं किया जाएगा। आज मुसलमानों की जिंदगी को देखो मेरे भाइयों, सलाम का सिलसिला खत्म हो चुका है। आज सलाम नहीं करता है, हाय और हेलो से बातें करने लगा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तस्लीमुल खासा, कयामत की निशानियों में एक से निशानी ये भी है कि लोग सलाम करना छोड़ देंगे, खास खास लोगों को सलाम करेंगे। बड़े लोगों को देखा सलाम अलैकुम, गरीब लोग हैं इसको सलाम हम करेंगे नहीं। ये कयामत की निशानी है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी आपने बताई और आपने फरमाया ला तक़ूमुस्सा हत्ता यतबाहन नासु फिल मसाजिद, लोग मस्जिद अगर बनाएंगे तो इबादत करने के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए बनाएंगे। तेरी मस्जिद ऐसी तो मेरी मस्जिद ऐसी, तुम्हारी मस्जिद उतनी अच्छी नहीं है, मेरी मस्जिद देखो कितनी अच्छी है, पूरे इलाके में सबसे टॉप की मस्जिद हमारी बनी हुई है। मेरे भाइयों, मस्जिद बनाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ फख्र के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, यानी मस्जिदों की तामीर तो होगी लेकिन इबादत करने के लिए नहीं। आज हिंदुस्तान का दौरा कीजिए, आप इसी बिहार का दौरा कीजिए, मस्जिदें इतनी ज्यादा बनी हुई है लेकिन मस्जिद में इबादत करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। शनि इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात छोड़ो, जुमे के दिन भी आप देखेंगे तो जुमा खुतबा खत्म होने वाला होता है, तब लास्ट में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, ये मस्जिद का दिखावा नहीं है तो फिर और किया है, यानी मस्जिद दिखावे के लिए शोबाजी के लिए रह जाएगा। मस्जिद में इबादत करने के लिए मस्जिदों को बनाया नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यतबाहन नासु फिल मसाजिद, मस्जिदें बनाई जाएंगी लेकिन मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने वाले बहुत कम होंगे। फजर में पता कीजिए, ज़ोहर और असर और मगरिब में पता कीजिए, सब पता चल जाएगा। अल्लाह की नबी की ये हदीसें और अल्लाह के नबी की ये पेशन गोइयाँ भविष्यवाणियाँ क्लियर साबित हो रही मेरे भाई, क़यामत बहुत ही करीब आ चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया ला तक़ूमुस्सा हत्ता यज़हरल फुहशु वल बुख़्लु, आपने फरमाया क़यामत के करीब लोग फहश काम में मुब्तला हो जाएंगे, गलत काम करने लगेंगे, किसी का कोई जर्रा बराबर कुछ नहीं होगा, कोई डर नहीं, बाप के सामने गाना बजाना होगा, अय्याशी आम हो जाएगी, सिगरेट लोग खुल्लम खुल्ला पिएंगे, ज़िना खुल्लम खुल्ला करेंगे, यानी फहश काम, बेकार काम, बेहयाई आम हो जाएगी दुनिया के अंदर। आज देखिए लड़कियों को जींस और टी शर्ट में पहन करके और बेहयाई करते हुए रास्तों में चलने में जर्रा बराबर शर्म है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, मुसलमान लड़कियों को डांस करते हुए वीडियो बना बना करके डाल रही है, कोई शर्म हया है? देखिए समाज के अंदर मेरे भाइयों किस तरीके से गंदगियां फैलाई जा रही है। गलत काम कर रहा है, जर्रा बराबर उसके अंदर गैरत पैदा नहीं है, बेगैरत इंसान हो चुका है। शराब कुल्लम कुल्ला, गालियां कुल्लम कुल्ला, जिना अललेलानियां, हराम खोरी अललेलानियां। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के करीब लोग हलाल और हराम को भूल जाएंगे। कयामत की निशानी ये भी है, माल आएगा लेकिन माल की परवाह नहीं करेंगे कि हलाल तरीके से है कि हराम तरीके से। कयामत की निशानी है मेरे भाई। आज देखिए आना चाहिए माल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कयामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा
لا یقال فی الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا. جب تک اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہو، یا یہ کہہ لیے بعض حدیث میں آیا لا الہ الا اللہ، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا دنیا میں ہوگا تب تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی. یعنی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا تب تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی. اور اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو، اللہ کا نام لینے والا اگر نہیں ہوگا، نماز پڑھنے والا نہ ہو، مسجدوں کی میناروں سے اذان دینے والا نہ ہو، میرے بھائیوں تو قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی. یعنی دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی جب نہیں ہوگا، مسجد بنا کر کے چھوڑ دی جائے گی، مسجد میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، قرآن گھر میں رکھا ہو، تلاوت نہ ہو، میرے بھائیوں اللہ رب العالمین برے لوگوں پر قیامت قائم کر دے گا. یہ کہہ لیجئے اگر دنیا کے اندر اگر یہ دنیا باقی ہے تو توحید کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے. جب تک یہ توحید والے باقی ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے اہل حدیث جب تک دنیا میں باقی ہیں تب تک یہ دنیا باقی ہے. تصور کرو میرے بھائیوں، جب یہ کتاب و سنت پہ چلنے والے نہ ہوں گے، قرآن و حدیث پہ چلنے والے نہ ہوں گے، جب تک یہ سب ختم ہو جائیں گے، دنیا میں صرف قبر پوجنے والا، شرک کرنے والا، غلط کام کرنے والا، اللہ کے لیے برابر دوسروں کو مانیتا دینے والا دنیا میں اگر باقی رہ گیا، شرک کرنے والا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا. توحید کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے. تو توحید زندہ کیجئے میرے بھائیوں. قیامت کی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی نشانیاں بتائی ہے. یہ ہوگا، امانت داری ختم ہو جائے گی، جھوٹ عام ہو جائے گا، سچائی ختم ہو جائے گی. آج دیکھیے آدمی جھوٹ ہی خالی بولتا ہے، سچ بولتا ہے. کوئی آدمی پیسہ مانگنے کے لیے آ گیا، بیٹا کو بولتا جاؤ بول دو گھر میں ابو نہیں ہے. بیٹا جا کر کے بولتا بچہ تو سچا ہوتا ہے، ابو نے بولا کہ ابو گھر میں نہیں ہے، بول دو جا کر کے. بتائیے اتنی زیادہ ہمارے سماج کے اندر جھوٹی پھیلتی چلی جا رہی ہے، سچ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور جھوٹ کا بول بالا ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تو قیامت بہت قریب ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ رب العالمین فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے، بالکل نزدیک. ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے، ساری نشانیاں. میرے بھائیو اتنا قریب ہم پہنچ چکے ہیں، پھر بھی اپنے آنے والی زندگی کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے قیامت اس کے لیے جو مر گیا، سمجھ لی کہانی ختم. موت کب آئے گی نہ مولانا ابوالکلام کو پتا ہے، نہ مہوا کے لوگوں کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی. جب موت آئے گی سمجھ لے اس کے لیے وہی قیامت ہے. اب اس کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. اس فتنے کے دور میں ہم اچھے اعمال کرنے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب بہت زیادہ فتنے ہوں گے. اتنا فتنہ ہوگا کہ رات میں لوگ مسلمان ہوگا لیکن شام میں کافر ہو جائے، صبح میں مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا. اسلام ایمان باقی نہیں بچے گا. رات میں تو مسلمان بن کر کے سوئے گا لیکن صبح کے وقت دنیا کے لالچ میں آ کر کے کافر ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا فتنہ ظاہر ہوگا، یمر الرجل بقبر الرجل، آدمی کسی کے قبر سے گزر ہوگا، قبر سے گزرے گا. اتنا فتنہ ہوگا، یہ اتنی بربادی ہوگی، اتنی برائیاں ہوگی دنیا میں کہ قبرستان سے گزرے گا اور قبر سے گزرے گا تو قبر والے کو دیکھ کے کہے گا یا لیتنی مکانا، کاش کہ میری جگہ یہ ہوتی، میں دنیا میں نہ ہوتا، یہاں رہتا تو زیادہ میں محفوظ رہتا، میں بچ نہیں پاؤں گا. اتنا فتنہ دنیا میں ظاہر ہو جائے گا. اتنے فتنے آ چکے ہیں. آج آپ دیکھیے صبح میں اٹھیے چاروں طرف فتنے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے آدمی غلط کام کر رہا ہے.
نہیں کریے گا تو پھنس جائیے گا. خاندانی اتنی زیادہ آپ کے اوپر اتنا پریشر ہوگا کہ غلط کام کرنا پڑے گا. ارے اس کی بارات نہیں جائیے گا, نہیں جائیے گا, آپ کا بھائی آپ سے ناراض, آپ کا چچا آپ سے ناراض, آپ کے ماما آپ سے ناراض, آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض, اس کی منگنی میں نہیں پہنچیے گا. منگنی ہے نہیں پھر بھی آپ کو پہنچنا پڑے گا. بارات اسلام میں نہیں پھر بھی آپ کو جانا پڑے گا. نہیں جائیے گا تو ناراض ہو جائیں گے میرے بھائیو. پریشر میں اور دوسروں کے دباؤ میں بیوی کے, ارے ہمارے گھر میں بیوی کے, ہمارے گھر میں وہاں سب کچھ ہو رہا, میں ہلدی پلدی لگ رہا, آپ نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے جائیے ہم چلے, بیوی چھوٹ رہی ہے. یہ حالتیں اتنی زیادہ مجبور ہو جائے گی, فتنے اتنے وارد ہوں گے, آدمی مجبوراً ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس دور میں آدمی دعا کرے گا, اللہ قبر میں میری جگہ بنا دے, اس دنیا کے فتنے سے مجھے بچا دے. میرے بھائیو اتنے فتنے آ چکے ہیں, اللہ سے دعا کیجئے بار الہ جو فتنے دنیا کے اندر قائم ہیں, اللہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ عطا فرما. جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ, اسلام اور ایمان کے اوپر زندہ رکھ. دنیا کے جو نشانیاں اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی بتائی ہیں, لگ بھگ وہ ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے. کچھ بڑی نشانیاں کو اللہ کے نبی نے جو بتایا بہت جلد شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کر لو, اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر لو, اپنے پریوار کی ایمان کی حفاظت کر لو, اپنے سماج کی ایمان کی حفاظت کر لو. ورنہ میرے بھائیوں مرنے کے بعد کوئی نہیں بچ پائے گا, مرنے کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملے گا. بار الہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی اللہ, ان باتوں کے پر ہم سب کو اللہ غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی زندگی کی ہمیں اسی دنیا میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جو باتیں بتائی اللہ, کہنے والے کو سننے والے کو سب کو انتہائی تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, غور و فکر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اپنے آپ کو جانچنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.